پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں اگے شعر کہا نا، قدر نبی دا جانن والے سونگے وچ مدینے، قدر نبی دا ہے کہ جانن دنیا دار کمینے۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر سال حج فرماتے تھے۔ حج کرنے گئے تو مدینہ پاک جب پہنچے زیارت کے لیے، تو اپنے جو مریدین تھے، اصحاب تھے، آپ کے قریبی تھے، ان کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ کھانا کھانے کے دوران نا ایک کتا آ گیا، جیسے کھانے کو دیکھ کے کتا آ ہی جاتا ہے۔ کتا آیا تو آپ کے جو ساتھ ہے نا ایک بندہ، اس نے نا سٹک پکڑی ہوئی تھی، ڈنڈا تھا، اس نے زور سے مارا تو اس کتے کا پاؤں ٹوٹ گیا۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، امیر ملت، پاکستان بنانے میں کمال کردار، آپ رونے لگے، غصے میں آ گئے، تجھے شرم نہیں آئی؟ وہ کہنے لگا جناب کتا ہے، ہمیں تنگ کرنے آیا تھا۔ جلدی سے اٹھے، اپنے سر کا امامہ اتارا اور اس کو پھاڑ کر اس کتے کو پٹی کرنے لگے اور اس کو دوائی لگائی تو روتے ہوئے کہنے لگے احمقو، تمہیں پتہ نہیں یہ مدینے کا کتا ہے، مدینے کا کتا ہے۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر کہا کہ مدینے کا کتا کتا نہیں رہتا بلکہ عزت کے قابل ہو جاتا ہے۔ جب مدینے کا کتا عزت کے قابل ہوتا ہے تو مدینے کے صحابہ، جو حضور کے صحابہ تھے، جو حضور کے ساتھ بیٹھتے تھے، جو حضور کے ساتھ جنہوں نے جنگیں لڑی، دن رات گزارا، ان کی عزت کرتے ہوئے ہم شرماتے ہیں، ان کی بات کرتے ہوئے شرماتے ہیں۔ ہمیں بڑے لوگ برا بلا کہہ رہے ہیں کہ محرم میں تم نے صحابہ کا ذکر خیر شروع کر دیا۔ ہم نے کہا تم بکواس کرتے رہو، یہی جلن تمہیں جلانا چاہتے ہیں، جلنے والے جلتے ہیں، یہ منہ کالا اپنا کرتے رہیں گے، دل ان کے کالے ہیں ہی ہیں، کالے کپڑے ہیں ہی ہیں ان کے وہ حقیقت میں، لیکن انشاءاللہ عز و جل صحابہ کرام کے چاہنے والے جنت میں چلے جائیں گے اور یہ اوندے منہ انشاءاللہ جہنم میں جائیں گے انشاءاللہ، صحابہ کی گستاخی کی وجہ سے۔ ہمارا کوئی اور مقصد نہیں، صرف صحابہ کی شان بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ بکواس کرتے ہیں ان کو ہم پیغام دے دیں، نہ صحابہ کے بغیر ہم کچھ ہیں، نہ اہل بیت کے بغیر کچھ ہیں۔